بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشریٰ بیگم کے خلاف اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ ساتھ عمران خان کے خلاف ملک بھر میں مقدمات کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضمنی انتخابات ہوئے اور فارم 47 بھی جاری ہو چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے، اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو یہ اگر ضمنی انتخابات کو دیکھا جائے تو یہ پچھلے ضمنی انتخابات میں سے بہت اچھی کارکردگی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور حالات کیا تھے؟ شیخوپورہ میں یہ انتخابات ہوئے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بشریٰ بیگم پیش نہ ہوئیں، اور ان کے پہلے ہی وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہیں، اور عدالت نے ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ ان کے ضامن کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے۔ ایک طرف توشہ خانہ 2 کیس ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کینسلیشن آف بیل موو کی گئی ہے، اور اس میں اگلے ہفتے کا نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ اور ساتھ توشہ خانہ 2 کے ٹرائل میں شاہ رخ ارجمن جج نے بھی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ انہوں نے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں۔ قابل ضمانت سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جب آپ عدالت میں جا کے پیش ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی الگ مچلکے وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ پیش ہوتے ہیں اور وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں آپ کی اٹینڈنس لگنے کے ساتھ ہی۔ لیکن جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں اس میں پھر آپ کو عدالت مچلکے مانگ سکتی ہے، آپ کو مچلکے دینے پڑتے ہیں، نیا ضامن دینا پڑتا ہے، آپ کو اپلیکیشن دے کے وہ منسوخ کروانی پڑتی ہے۔ وہ بھی اس کی بھی گرفتاری سے یہ نہیں مراد ہوتا کہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے، بلکہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ جب پیش ہو جائیں گے تو وہ عدالت اس میں جو بھی مچلکوں کا آرڈر کرے گی اور وہ ختم ہو جائیں گے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے پھر جیل لے جائیں گے۔ تو جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں وہ صرف اپیرنس کے لیے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ عدالت کے سامنے پیشی ہو جائے۔ اچھا جی، احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشریٰ بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے عمل درآمد کے لیے نوٹس دوبارہ جاری کر دیا۔ عمل درآمد نیب کو کہا ہے کہ عمل درآمد کر کے ان کو آپ عدالت میں پیش کریں۔ جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت کی۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا ایک طریقہ کار، ایک حکمت عملی ہے کہ بشریٰ بیگم کو پیش نہیں کرنا، تاکہ میکسیمم کیا ہو سکتا ہے، بشریٰ بیگم کے نام پہ اسلام آباد میں کوئی پراپرٹی ہوگی وہ اٹیچ ہو جائے گی۔ اچھا، اب وہ اشتہاری ڈکلیئر ہونے تک ٹرائل نہیں آگے جا سکتا، ٹرائل وہیں رکا رہے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جتنا بھی ٹائم مل جائے ہم اس ٹرائل کو آگے ڈیلے میں رکھیں، تاکہ یہ ٹرائل نہ ڈیسائیڈ ہو، ایک نئی سزا نہ ہو اور یہ معاملہ لٹکا رہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اب پہلے تو وہ جیل میں تھے، تو جیل میں تو کوئی اور آپشن ہے نہیں، عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ جب جیل سے باہر ہوں تو پھر وکلاء کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے ٹرائل کو ڈیلے کروانا ہو تو وہ اس طرح کہ جب ان کا بندہ سیکیور ہو تو وہ پھر وارنٹ نکلواتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج 6 دسمبر تھی اور عدالت نے 9 دسمبر کے لیے ملتوی کی ہے۔ توشہ خانہ میں بھی 9 دسمبر ہے اور اس میں بھی 9 دسمبر ہے۔ تو یہ پچھلی کئی تاریخوں سے اسی وجہ سے کارروائی آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی کہ عمران خان تو پیش ہوتے ہیں، ان کے اپنے وکلاء سے، فیملی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، وہ اپنی بات بھی آج بھی انہوں نے جو موقف دیا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، اور ساتھ بشریٰ بیگم کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے ٹرائل بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ یہ اس کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے وکلاء کی۔ عمران خان کو عدالت میں پیش کیا گیا، بشریٰ بی بی پیش نہ ہوئیں۔ 342 کے سوال ناموں کا جواب، اب عدالت چاہتی ہے بھی یہ پہلے 342 کی سٹیٹمنٹ جمع کروائیں، سوالوں کا جواب جو 79 سوالات پوچھے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء چاہتے ہیں کہ جج صاحب پہلے ہماری بریت کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ کریں۔ یہ اب ایک قانونی ہے جو آنکھ مچولی۔ عدالت نے بشریٰ بی بی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ فیصل چودھری نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آئین قانون کے ساتھ جاری کھلواڑ کا نوٹس لیں اور ڈی چوک فائرنگ پر نوٹس لیں۔ چیف جسٹس عدلیہ کے احکامات کی بے توقیری کرنے کا بھی نوٹس لیں، تو وہ لے لیا گیا ہے نوٹس، جو جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف بشریٰ بیگم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ملاقات کے بعد علیمہ خان نے جو گفتگو کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے جو میسج دی، ایک تو عمران خان نے ڈائریکٹ میسج دیا ہے جو ان کے ایکس اکاؤنٹ پر پبلش کیا گیا ہے، ایک علیمہ خان نے آج کی ملاقات کے بعد کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آواز اٹھانے پر دھمکیاں دی جاتی ہیں، اگر وہ پاکستان پیسہ بھیجنا بند کر دیں تو حکومت نہیں چلے گی۔
میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پچھلے 2-2.5 سال سے پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے۔ 9 مئی جنہوں نے کروایا انہوں نے CCTV چوری کی، اس میں 16 لوگوں کو سنائپر سے شہید کیا، لوگوں کو ڈرایا، گھروں کو توڑا، خواتین کے ساتھ وہ کیا جو پہلے نہیں ہوا۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نہیں چل سکتا۔ لوگوں نے ووٹ دیا، انہوں نے چوری کیا۔ لوگ بھیڑ بکریاں بننے سے انکار کریں گے تو ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا۔ جناح ایونیو ڈی چوک پر جو آپریشن ہوا اس میں 150 لوگ مسنگ ہے۔ پہلے آپ نے جمہوریت کو ختم کیا۔ جمہوریت نیشنل اسمبلی، عدلیہ اور میڈیا پر کھڑی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو زمین بوس کر دیا گیا ہے۔ اس نظام میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی اور نہ ہی تحفظ ہوگا۔ آگے کے دن بہت برے ہیں۔ بجلی گھر انہی لوگوں کے ہیں جو ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا عمران خان نے 2 مطالبے رکھے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کے متحد JIT بنائی جائے۔ JIT 9 مئی اور 26 نومبر سانحات کی تحقیقات کرے، تمام لوگوں کو رہا کیا جائے، اور اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو عمران خان نے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی اربوں ڈالر دیتے ہیں اور ان کو دھمکی دیتے ہیں، جب وہ باہر آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے پاکستان کے گھروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ تک مطالبات نہ مانے تو اوورسیز پاکستانیوں کو کال چلی جائے گی کہ وہ پاکستان پیسہ نہ بھیجیں۔ اب مشکلات ہوں گی تو لیکن حکومت نہیں چل سکے گی۔ اگر مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی ہے تو مذاکراتی کمیٹی مذاکرات کرے گی۔ ان کا کہنا تھا میرا اعتراض یہ ہے کہ 12 لوگ شہید نہیں ہوئے، لاشیں چھپا دی جائیں تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، جیلوں میں ان کے والدین پوچھ رہے ہیں۔ ہم سیاسی طور پر نہیں، انسانیت کے طور پر ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ مجھے اس پر غصہ ہے کہ کہیں لوگ لاپتہ ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پہلا مشکل وقت آئے گا تو محسن نقوی ملک سے فرار ہو جائے گا۔ یہ علیمہ خان کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 13 دسمبر کو پشاور میں عظیم و شان اجتماع کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے۔ ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں نہتے سیاسی کارکنان پہ گولیاں برسائی گئی ہیں اور پرامن سیاسی کارکنان کو شہید کیا گیا ہے۔ الزام عائد کیا کہ ہمارے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں، سپریم کورٹ کو اب اس کا نوٹس لے کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا ہم پہلے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ جا چکے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اجتماع منعقد کریں گے جس میں اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ عمران خان نے کہا نہ صرف جلسے کا اعلان کیا بلکہ عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر پر مشتمل 5 رکنی مذاکراتی ٹیم بنائی ہے جو انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف جوڈیشل تحقیقات کے لیے کمیشن کا کہے گی۔ ان کا کہنا تھا اگر یہ 2 مطالبات ہمارے نہ مانے گئے تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی۔ اس تحریک کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ یہ ان کی جانب سے جو اعلان کیا گیا۔ حکومت کو لگتا تھا کہ اب ہم نے 26 نومبر گزار لیا ہے تو کسی کے بلبوتے پہ تو بس اب ہماری جان چھوٹ گئی ہے، تو وہ ابھی وہاں سے نہیں سنبھلے تھے کہ اب ان کے کھاتے یہ نیا اوورسیز کو جو عمران خان کا کہا گیا ہے کہ ان کو ہم روکیں گے اور دوسرا بائیکاٹ کی ایک مہم چل رہی ہے اور ساتھ عمران خان کی جانب سے ساتھ سول نافرمانی کی جو تحریک کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ معاملات گمبھیر ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف مقدمات کی جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو ہائی کورٹ میں مقدمات کی تفصیلات دی گئی ہیں، ملک بھر میں درج مقدمات کی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی تھی اس وقت تک عمران خان پر 186 مقدمات ہیں۔ اگر یہ کوئی 1-2 اور احتجاج ہو گیا تو ڈبل سینچری عمران خان بنا لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رپورٹ ہے اس کے مطابق عمران خان کے خلاف 99 مقدمات درج ہیں پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں عمران خان کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں، وہ پرانے جو تھے۔ اسلام آباد پولیس کی رپورٹ میں عمران خان کے خلاف 74 مقدمات درج ہیں۔ عمران خان کے خلاف FIA میں 7 مقدمات ہیں اور 3 مقدمات نیب میں ہیں، اور اسی طرح سے ایک توشہ خانہ کا فوجداری کیس ہے الیکشن کمیشن کا۔ اور اس رپورٹ کے مطابق عمران خان پر یہ 186 مقدمات ہیں ٹوٹل، مختلف، کوئی بچہ نہیں ہے، سب نے اپنا اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالا ہے۔ اور ابھی تو وہ کوئٹہ والا مقدمہ تھا جو بعد میں پھر کالعدم ہوا تھا، جو قتل کا مقدمہ ایک وکیل کی۔ اچھا جی، انتخابات ہوئے، فارم 47 جاری کر دیا گیا ہے۔ شیخوپورہ میں کل انتخابات تھے اور یہ PP کے انتخابات تھے اور شیخوپورہ PP 139 کے یہ مقدمہ تھے، اور اس میں جو انتخابی حلقے میں ووٹروں کی کل تعداد تھی وہ 10 لاکھ اور 54 ہزار تھی، اور اسی طریقے سے جو خواتین ہیں وہ 87 ہزار ہیں اس میں کل تعداد، اور یہ مختلف تعداد دی گئی ہے۔
اچھا جی، اب میں اصل بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ الیکشن کمیشن کا آفیشیل ہے، اس میں اعجاز الاحسن پہلے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف کے اعجاز حسین ہیں، اعجاز حسین، ان کے آگے جماعتی وابستگی کا لکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف۔ یہ الیکشن کمیشن کا اپنا نوٹیفیکیشن ہے، فارم 47 ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے اس کے نام کے آگے جو سپریم کورٹ نے کہا تھا، سپریم کورٹ کے دو احکامات تھے، ایک تو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی بطور سیاسی پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ مان لیا گیا ہے، ایک ہے مخصوص نشستیں، وہ الگ معاملہ تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان پی ٹی آئی بطور جماعت تسلیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے فارم 47 جو کل جاری ہوا 5 دسمبر 2024 کی رات کو، اس میں اعجاز حسین کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیا گیا ہے، اور رانا طاہر اقبال مسلم لیگ نون کے تھے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اب مریم نواز کی حکومت ہے، مریم نواز خود سارا دن اس الیکشن کو دیکھتی رہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ویڈیوز جاری کی کس طریقے سے بیلٹ پیپرز کے ساتھ وہاں دھواں دھار ہوائی فائرنگ ہوتی رہی، لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، اس کے باوجود 20,000 سے زائد ووٹ لے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، جبکہ جو نون لیگ کے امیدوار ہیں وہ 44,535 ووٹ۔ ان حالات میں کہ جب پرویز الہی جیسے بندے کو انہوں نے تھوڑے سے ووٹ ڈلوا کے تو اتنے بھاری مارجن سے ایک بچے سے ہروایا ہے ضمنی الیکشن میں، وہاں پر شیخو پورہ میں سمجھتا ہوں کہ 20,000 پاکستان تحریک انصاف کے نام کے ساتھ جو ووٹ، حالانکہ اگر تو صاف شفاف انتخابات ہوتے تو پھر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا نا۔ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی موجودہ صورتحال کا، اس صورتحال میں بھی جب انہوں نے کہا کہ دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، تو وہ کیسی دیوار کے ساتھ لگی ہے کہ آج بھی ان کی حکومت اور ان کی انتظامیہ، ان کا الیکشن کمیشن، سارا کچھ ان کا، اس کے باوجود الیکشن بھی لڑے ہیں، پی ٹی آئی کے نام سے لڑے ہیں، کمپین بھی کی ہے، پولنگ سٹیشنز کو بھی سنبھالا ہے، اور 20,000 سے زائد جو ووٹ ہیں وہ خود وہ کہہ رہے ہیں بھائی 20,000 تو ایک حلقے سے ان کو ووٹ پڑے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں پنجاب نے مسترد کر دیا ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کا شکریہ، مسترد کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہ صورتحال ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو مقابلہ ہوا ہے، دوسرا کل ملا کے بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار پھر بھی 20,000 سے زائد ووٹ لے گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی بھی تسلیم کرتے ہوئے فارم 47 پہ پی ٹی آئی امیدوار کے آگے جماعتی وابستگی میں پی ٹی آئی لکھا گیا ہے، جو اب ایک بن چکا ہے، پریسیڈنٹ بن چکا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔